السلام علیکم، رگز نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد حماد۔ ہیڈ لائنز آپ جانیے، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ اور سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے کہ شہر کی نئی تعمیر شدہ شاہراہوں کے لیے اسپیشل صفائی آپریشن شروع کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر گل روڈ، اصغر علی روڈ، سوئی گیس روڈ، کچہری روڈ، سول اسپتال روڈ پر واسا ویسٹ مینجمنٹ نے صفائی کا کام شروع کر دیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندہ رگز نیوز میاں کاشف سے۔ جی میاں کاشف، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ سہیل اشرف کی خصوصی ہدایت پر نئی تعمیر کی گئی روڈز پر گجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور واسا کی طرف سے اسپیشل صفائی آپریشن شروع کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کیا کہ نئی تعمیر کی گئی روڈز گر روڈ، اصغر علی روڈ، سوئی گیس روڈ، کچہری روڈ، سول اسپتال روڈ کی حفاظت کے لیے واسا سیوریج نالوں کی باقاعدگی سے صفائی کرائے تاکہ نئی تعمیر کی گئی روڈز کی حفاظت ممکن بنائی جا سکے، جبکہ صفائی ستھرائی کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے GWMC حکام کو اسپیشل ٹیمیں تشکیل دینے کی ہدایت کی گئی تھی، جس کے بعد واسا اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی ٹیموں نے باقاعدہ صفائی کا کام شروع کر دیا ہے۔ جی بہت شکریہ میاں کاشف، ہمیں اپڈیٹ کر۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ باغبان پورہ کی پولیس نے مویشی چور گینگ کے 2 ارکان سمیت 5 افراد دھر لیے۔ منشیات فروشوں اور مویشی چور گینگ کے خلاف بھرپور کارروائیاں کرنے پر لوگوں کا مقامی پولیس کو زبردست خراج تحسین۔ SHO تھانہ باغبان پورہ انسپکٹر اقبال اوجلا نے اپنی ٹیم کے ہمراہ اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مویشی چور گینگ کے 2 ارکان کو گرفتار کر لیا، جبکہ 3 منشیات فروش بھی گرفتار کر لیے۔ دوران تفتیش ملزمان کے قبضہ سے 5 لاکھ روپے نقدی اور 2 کلو 800 گرام چرس برآمد کر لی گئی۔ گرفتار ملزمان میں مشتاق، منور، ارشد اور دیگر شامل ہیں۔ سٹی پولیس آفیسر گجرانوالہ رائے بابر سعید کی سربراہی میں انسداد کرائم میٹنگ، ضلع بھر کے SSPs، DSPs اور SHOs عملہ فرنٹ ڈیسک کی شرکت۔ سٹی پولیس آفیسر رائے بابر سعید نے دوران میٹنگ ضلع بھر کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا اور تمام ڈویژنل SPs اور SDPOs سے فردن مقدمات کی پروگریس رپورٹ لی۔ میٹنگ میں ضلع میں امن و امان کی صورتحال، کرائم، زیر تفتیش مقدمات اور مجرمان اشتہاریوں کی گرفتاری سمیت دیگر امور زیر بحث آئے۔ CPO نے خصوصی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ تمام افسران اپنے اپنے علاقہ جات میں مؤثر حکمت عملی سے گشت کو یقینی بنائیں۔ تھانہ صدر اور تھانہ فیروزوالہ کی کارروائیاں، اندھے قتلوں کی سنگین وارداتوں میں ملوث 10 ملزمان گرفتار، مقدمات درج کر لیے گئے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندہ رگز نیوز عاصم اعظم خان سے۔ جی عاصم، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، بلوچستان کے رہائشی مقتول منظور حسین عیسیٰ زئی کا تھانہ صدر کی حدود میں ملزمان کے ساتھ جھگڑا ہوا، جس کا ملزمان کو شدید رنج تھا۔ ملزمان نے آپس میں ساز باز کر کے مقتول کو بہانے سے اپنے گھر بلایا اور چاقو چھڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا اور لاش ویرانے میں پھینک دی تھی۔ مقامی پولیس نے ملزمان کو 48 گھنٹوں میں ٹریس کر کے گرفتار کر کے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا۔ اسی طرح علاقہ تھانہ صدر گجرانوالہ میں مقتول امیر شہزاد کو ملزم خادم حسین نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور لاش صحن میں دفن کر دی۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے مقتول کے گم ہونے کی افواہ پھیلا کر ورثا کے ساتھ مل کر تلاش شروع کر دی۔ جی بہت شکریہ عاصم، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت صوبائی کابینہ سب کمیٹی برائے امن و امان کا اجلاس 102 شعلہ بیان ذاکرین علماء کی زبان بندی، جبکہ 167 کی ڈویژن کے مختلف اضلاع میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندہ رگز نیوز شاہد چودھری سے۔ جی شاہد، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، صوبائی وزیر قانون پنجاب محمد بشارت راجہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ سب کمیٹی برائے امن و امان کے اجلاس میں گجرانوالہ ڈویژن میں محرم الحرام کے دوران فرقہ واریت، ہم آہنگی کے فروغ اور جلوس و مجالس اور دیگر مذہبی پروگراموں کے لیے بنائے گئے جامع سیکورٹی پلان پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ محرم الحرام میں امن و امان کا قیام اہم ترین حکومتی ترجیح ہے، جس کے لیے سول اداروں کے ساتھ پاک آرمی اور رینجر بھی قومی ذمہ داریاں ادا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ فرقہ واریت، اشتعال انگیزی اور مذہبی منافرت کے کسی بھی کوشش کو قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس سلسلے میں بالخصوص سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد اپلوڈ کرنے والوں کے خلاف فوری ایکشن ہوگا۔
اجلاس میں محرم الحرام کے سلسلے میں گوجرانوالہ ڈویژن میں سیکورٹی اور انتظامی اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کمشنر اور RPO نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ڈویژن میں کم سے 10 محرم تک نکالے جانے والے 1599 جلوسوں اور 6929 مجالس کے لیے 42,000 سے زائد رضاکار خدمت سر انجام دیں گے۔ امن و امان کے سلسلے میں پاک آرمی کے 6 جبکہ رینجر کے 7 کمپنیوں کی خدمات حاصل کی جائے گی۔ بہت شکریہ شاہد ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ مرکزی جنرل سیکرٹری وابڈا ہائیڈرو ورکر یونین خورشید احمد خان نے کہا کہ ہائیڈرو یونین ہمیشہ سے ملازمین کے حقوق کی جدوجہد پر عمل پیرا ہے۔ CBA یونین کا ہر نمائندہ گیپکو کی ترقی کے لیے سرگرم ہے۔ گیپکو ہیڈ کوارٹر میں گیپکو انتظامیہ اور پاکستان وابڈا ہائیڈرو ورکر یونین CBA کے عہدیداران کے درمیان ہونے والی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہائیڈرو یونین ہمیشہ سے ملازمین کے حقوق کی جدوجہد پر عمل پیرا ہے اور ہم اپنے مطالبات مذاکرات کی میز پر منوانے میں یقین رکھتے ہیں۔ یونین کا کام کارکنوں اور انتظامیہ کو مشکلات میں ڈالنا نہیں بلکہ نہایت احسن انداز سے دونوں اطراف کے معاملات کو چلانا ہے جس سے کارکنوں کے حقوق بھی متاثر نہ ہوں اور کمپنی کے انتظامی معاملات بھی خلل نہ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ گیپکو اتھارٹی کی طرف سے ناملازمین کو صحت اور تعلیم کی معیاری سہولیات کی فراہمی کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے گئے ہیں جس پر گیپکو چیف کے مشکور ہیں۔ تحریک انصاف خواتین ونگ کی سٹی صدر شکیلہ سلیم رانا نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے عالمی سطح پر کشمیر کا مسئلہ اجاگر کر کے پوری دنیا میں کشمیری عوام کی حمایت میں اضافہ کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج کے ظلم و ستم کشمیریوں کی جدوجہد کو نہیں دبا سکتے اور مقبوضہ کشمیر کے عوام پر بھارتی مظالم انسانیت کے ماتھے پر بدنما دبا ہیں۔ کشمیری عوام گزشتہ 1 سال سے بدترین لاک ڈاؤن کا سامنا کر رہے ہیں اور مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ انفارمیشن سیکرٹری سمیرہ ابوبکر ایڈوکیٹ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی غلامی کی زنجیریں ضرور ٹوٹیں گی، بھارتی قابض افواج کے مظالم بہادر کشمیریوں کی آواز کو دبا نہیں سکتے۔ پاکستان مسلم لیگ کے رہنما و MPA PP 58 عبدالرؤف مغل نے کہا کہ کشمیریوں کو حق کے رائے دہی دیے بغیر مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو سکتا۔ اقوام متحدہ اور عالمی قوتیں جموں کشمیر میں فوری طور پر لاک ڈاؤن ختم کروانا ہوگا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 5 اگست کا بھارتی اقدام عالمی قوتوں اور اقوام متحدہ کی ساکھ پر بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ مودی سرکار کے اقدام کے فوری بعد اقوام متحدہ کو مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت کی بحالی اور جموں کشمیر کے عوام کے حق کے رائے دہی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی طاقتیں مقبوضہ کشمیر میں 1 سال سے جاری بدترین لاک ڈاؤن پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق صوبائی وزیر تعلیم چودھری اقبال گجر MPA نے کہا کہ حکومت ملکی حالات اور دشمن عزائم کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاسی استحکام کے لیے کوشش کرے اور اپوزیشن رہنماؤں پر قائم تمام سیاسی مقدمات فوری طور پر ختم کر دیے جائیں۔ پارٹی کارکنوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی ادارے مسلسل خدشات اور دشمن کے عزائم کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ملکی حالات اور عالمی خطرات کے پیش نظر ملک میں سیاسی استحکام کی فضا قائم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں میاں شہباز شریف بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان علماء کونسل گوجرانوالہ کے زیر اہتمام یوم استحصال کشمیر کے سلسلہ میں کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ضلع جنرل سیکرٹری عثمان غنی بٹ، سٹی صدر حافظ عثمان، سٹی جنرل سیکرٹری دلاور نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہے۔ ہم کشمیر کو بھارت سے آزاد کروا کر چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و جبر اور بربریت انتہا کو پہنچ چکی معصوم کشمیری مسلمانوں کو انہی کے گھر میں قید کر دیا گیا۔ اس ظلم کی داستان پر عالمی امن کے ٹھیکیداروں کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب بھارتی مظالم کی سیاہ رات ختم ہونے کو ہے، وقت آن پہنچا ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا۔ صوبائی جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی بلال قدرت بٹ نے کہا کہ موجودہ حکومت کی کشمیر پالیسی سست روی کا شکار ہے۔ کشمیری پاکستان کی محبت اور آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی وانڈو زون کی عید ملن پارٹی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مودی نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا۔ مودی نے بابری مسجد کو رام مندر تعمیر کرنے
اور کشمیر کو بھارت کا حصہ بنانے کے 2 وعدے پورے کر دیے اور اب وہ آزاد کشمیر پر حملہ کرنے کی باتیں کر رہا ہے۔ پاکستان اور عالم اسلام کے بے حس حکمرانوں اور اقوام متحدہ سمیت وہ عالمی ادارے جو گونگے شیطان کا کردار ادا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ حکومت کی کشمیر پالیسی سست روی کا شکار ہے۔ اس حوالے سے سیاسی اور سفارتی اقدامات کو تیز کرنا ہوگا۔ یہاں پر وقت ہوا ایک کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم، رگز نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد حماد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف، اور سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے کہ شہر کی نئی تعمیر شدہ شاہراہوں کے لیے اسپیشل صفائی آپریشن شروع کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر گل روڈ، اصغر علی روڈ، سوئی گیس روڈ، کچہری روڈ، سول اسپتال روڈ پر واسا ویسٹ مینجمنٹ نے صفائی کا کام شروع کر دیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندہ رگز نیوز میاں کاشف سے۔ جی میاں کاشف، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ سہیل اشرف کی خصوصی ہدایت پر نئی تعمیر کی گئی روڈز پر گجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور واسا کی طرف سے اسپیشل صفائی آپریشن شروع کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کیا کہ نئی تعمیر کی گئی روڈز گر روڈ، اصغر علی روڈ، سوئی گیس روڈ، کچہری روڈ، سول اسپتال روڈ کی حفاظت کے لیے واسا سیوریج نالوں کی باقاعدگی سے صفائی کرائے تاکہ نئی تعمیر کی گئی روڈز کی حفاظت ممکن بنائی جا سکے، جبکہ صفائی ستھرائی کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے